ناظرین گرداب میں دوبارہ خوش آمدید. ابھی ہم بات کر رہے تھے جمشید ظفر صاحب سے اور میڈم سنگیتا سے. ایک نئے روپ میں آپ سب لوگ آئے ہیں, نئے عہدوں کے ساتھ, اپنی فلم انڈسٹری کی بقا اور اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے سلسلے میں. حضور والا, ایک چیز بہت دفعہ کی گئی ہے کہ ہم بھارت سے فلمیں منگائیں گے تو ہمارا سینما رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سینما کی بقا میں آپ نے فلم انڈسٹری کو داؤ پہ لگا دیا ہے بھارت کی فلم منگوا کے. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے, اینڈ دین میڈم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ میرا خیال تو یہ ہے جی, ہم نے اٹیمپٹ کیا تھا کہ ہم جیسے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ فلم ٹریڈ تو ایک بڑی بری پوزیشن میں آ گئی تھی, تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ سینما بچ جائے. تو ہم نے سیکریفائی کیا اور یہ جو فلم اس وقت انڈیا کی چل رہی ہے اس میں ہماری کنٹریبیوشن ہے, اور ہم نے اٹیمپٹ کیا. یہی کہہ لیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہاں فقدان ہے, ہم نے قربانی دی اپنی فلم ٹریڈ کی کہ ہم نے کہا کہ چلیں ایک شعبہ تو بچ جائے, کیونکہ کل کو اگر دوبارہ سے یہ ٹریڈ ریوائیو کرتی ہے تو کم سے کم سینما تو ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور یہ نہ ہو کہ جیسے فلم ختم ہو گئی. یہ منطق میں نے بڑی دفعہ سنی جمشید صاحب, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے فلمیں منگوانی شروع کر دیں تاکہ ہمارے ہاں سینما قائم رہیں. ہم نے کمرشل ہالز کی بقا کے لیے اپنے ایک ادارے کو جو کہ ہماری ثقافت کا علمبردار تھا, فلمی صنعت, اس کی قربانی دے دی. سر ایسے تو بڑے موقع ہیں, ہمارے بہت سارے ایسے شعبے ہیں, یقین کیجیے بڑے بڑے برے سیاسی حالات بھی آئے ہیں اس وقت میں, تو سیاستدان بھی ہم وہاں سے منگوائیں گے تاکہ پارلیمنٹ چلتی رہے. بات یہ نہیں ہے کہ سیاستدان تو تب منگائیں گے, گھر گھر میں سینما چل رہا ہے. انڈیا کی فلم گھر گھر میں تو چل رہی تھی, تو ہم نے اس لیے کہا کہ جب وہ بند نہیں ہو رہی, پائریسی بند نہیں ہو رہی, تو ٹھیک ہے یہ سینما تو بچ جائے. اگر پائریسی اگر ہم سب ایک ہوتے تو یہ پائریسی ہم لوگ بند کروا سکتے تھے, کیونکہ آدھے لوگ جو تھے وہ انڈین فلموں کے حق میں تھے, انہوں نے سوچا تھا انڈیا کی فلم ریلیز کے ہم پتہ نہیں کیا. لائیو کال ہے, چونکہ اس پروگرام کو ہم لائیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے باشعور پاکستانی بھی موجود ہیں سر, اور ان کی انٹرپریٹیشن اور ان کی انوالومنٹ اور ان کے انٹریکشن کے بغیر کوئی چیز حل نہیں ہو سکتی. جی فرمائیے, کون ہے لائن پہ؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی میں زینب بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی زینب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے جمشید صاحب سے, جو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ انڈین فلمیں یہاں لگانے سے سینما ریوائیو ہو جائے گا. مجھے پلیز یہ بتا دیجیے کہ وہ لوگ ہمارے ورلڈ کلاس کرکٹرز کو اگنور کرتے ہیں, ان سے جیلس ہوتے ہیں, ان کا نام دکھا کے ان کی بڈنگ رکوا دیتے ہیں, پالیٹکس انوالو کرتے ہیں, اور ہم لوگ یہاں اپنے چھوٹے سے چھوٹے سینما میں ان کی موویز ریلیز کر رہے ہیں اور ہم ان کو پروفٹ دے رہے ہیں, ہم ان کا سینما بہتر کر رہے ہیں. زینب کی بات آپ نے سنی سر, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اگر یہ کنڈیشن اس وقت ہوتی تو یقیناً ہم بھی انڈیا کی فلم کے خلاف ہوتے ہیں. اب اگر یہ بات اس وقت ہوئی ہے تو ہماری فیلنگ بالکل آپ کی طرح ہے, ہم بھی ایسا ہی اب سوچتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے انڈیا کی فلم کا ساتھ صرف اس لیے دے دیا تھا کہ یہ پہلے گھر گھر میں تو دیکھی جا رہی تھی. ہم تو چاہ رہے ہیں اپنی عوام سے کہ وہ نیشنلسٹ بنے, ان فلموں کو ریجیکٹ کریں تو یہ ایک دم سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہیں آپ دونوں کے ایز فلم انڈسٹری کی دو ایسوسیشن کے آپ ممبران, فلمی صنعت میں بھارتی فلم کے آنے کو آپ آج ریجیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں. میں ریجیکٹ کرتا ہوں جی. اگر پاکستانی سینما ریوائیو کرتا ہے تو پھر ہم ضرور کہیں گے, بلکہ پھر تو سارے سینما اونرز بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ خود جب پاکستانی فلم بہت ساری ہوگی تو پھر وہ لوگ تو ساتھ دیں گے. آپ پاکستانی چینلز کو دیکھ لیں, ایک دفعہ لوگ صرف اسٹار پلس دیکھ رہے تھے, ہمارے چینل والوں نے, ان کی بڑی مہربانی ہے, انہوں نے اچھے اچھے ڈرامے بنائے, لوگوں نے وہ دیکھنا چھوڑ دیا اور اب اپنے چینل دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس موقع پہ ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ جمہوریت کا دورہ ہے اور ہمارا پروگرام بھی بڑا جمہوری ہے, تو ہم نے جمہور کی آواز کو شامل کرنا ہے. اس موضوع کے اوپر ہم چند پبلک کمنٹس یہاں شامل کرنا چاہتے ہیں, اور عوام کی آواز سر سب سے بڑی اور سب سے طاقتور آواز ہے. آئیے ملاحظہ کیجئے اس موضوع پہ جو کہ بھارتی فلموں کا جہان ہے, اس پہ ہمارے عوامی آرا. انڈین موویز جو ہیں وہ یہاں پہ ریلیز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان کا کلچر اور ہمارا کلچر بالکل مختلف ہے, بالکل ملتے نہیں ہیں. جو بھی ٹریڈیشنز اپنائی جاتی ہیں یہاں پہ وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بنا کچھ سوچے سمجھے. ہمیں نہیں چاہیے ان کی فلمیں دیکھنے, یہ ہمارے لوگ بہت غلط کر رہے ہیں, ہماری عوام بھی غلط ہے. انڈین فلم بالکل نہیں دیکھنی چاہیے, اور کیونکہ ہمارا اپنا کلچر ہے, ان کا کلچر اپنا ہے. پاکستانی پلیئرز کو نہیں آگے آنے دیا, وہ تو اتنا جیلس فیل کر رہے ہیں, تو ان کی فلمیں دیکھ کے بائیکاٹ کریں, بلکہ ان کے پروگرامز کی تمام کی بائیکاٹ ہونا چاہیے. ان کی تو جھلک نہ دیکھو, میں تو ہندوؤں کی شکل دیکھ کے تھوک دیتی ہوں, میرے گھر میں کبھی اسٹار پلس نہیں لگا. جو انہوں نے ہمارے کرکٹ بورڈ کے ساتھ کیا ہے, یا جو ابھی وہ ہمارے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں, یہ ایز اے کنٹری لیول تو بالکل ٹھیک نہیں لگتا. آج تک انہوں نے آپ کا کن گراؤنڈز پہ ساتھ دیا ہے؟ ہمیشہ ہر گراؤنڈ پہ وہ آپ کے اگینسٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ سپورٹس ہیں. میرے خیال میں تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ انڈین موویز آپ سینماز میں لگائیں. نہیں, بالکل قطعاً نہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے ایز اے پاکستانی بالکل ناجائز ہے, یہ جو ہونی نہیں چاہیے ان کے ساتھ.
اور ریلیشن ہی مبارک ہے وہ اس نگاہ سے دیکھیں جو جس نگاہ سے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اس سے بھی بدتر نگاہ سے دیکھنا چاہیے ہم ان کو، کیونکہ کبھی ہمارے ہو ہی نہیں سکتے. نہیں بالکل نہیں لگنی چاہیے، بالکل اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. یہ زیادہ عوام کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو چاہیے کہ بالکل بائیکاٹ کریں، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں اور ان کی فلم جو ہے ان کو. تو جمشید صاحب آپ سب سن رہے ہیں، لوگ اپنے جب ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو میرے خیال میں شاید بہت زیادہ ریٹرک اور بہت زیادہ جذبہ بھی ہوتا ہے، مگر حقیقت حال جو ہے وہ تھوڑی سی، اور ناظرین آپ بھی ذرا غور کیجئے کہ ہر گھر میں سی ڈی جو لگی ہوئی ہے وہ کہاں کی ہے. قصوروار سب سے پہلے ہم ہیں. وہی قوم ایک مسئلے کا شکار ہوتی ہے جو اس مسئلے کو پیدا کر کے اس کو ہوا دیتی ہے. سر بنیادی بات یہ ہے، آپ نے صرف سینما ہال کو بچانے کے لیے کلچرل انڈاکٹرینیشن یعنی کہ پوری ایک ثقافتی یلغار کو اپنے اوپر کروایا اور آپ اس کے سامنے پسپا ہو گئے. یہ گھاٹے کا سودا تھا یا اس میں کوئی فائدہ ہوا؟ آپ بات کو پھر ٹلٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثقافتی یلغار نے حملہ کر کے اس کا چہرہ مسخ کر چکی تھی جب ہم نے سینما کو بچانے کی اٹیمپٹ کی. تب تک دیکھیں یہ باتوں کی حد تک جذبے، کشمیر لینا ہے لیکن انڈیا کی فلم دیکھنی ہے. ہر بندہ یہاں انڈیا کی فلم ہر گھر میں دیکھی جا رہی ہے. یعنی کہ ایک منافقت ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. ایک اگر انڈیا کی فلم گھر گھر میں نہ دیکھی جا رہی ہوتی تو یہ انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑا تھی، بہتر چل رہی تھی اور بہتر چل رہی. بالکل صحیح بات ہے. اس میں آپ کو بھی فریق بنا دیا گیا خواتین و حضرات، اس لیے کہ آپ کی منافقت اور آپ کی دوغلی پالیسی، ایک طرف آپ پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور دوسری طرف اپنے دشمنوں کی بنائی ہوئی فلموں کے لیے آپ سب سے بڑی منڈی ہیں، آپ سب سے بڑے فلم بین ہیں، اور اپنا رول ضرور دیکھیے کہ اس مسئلے میں آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. خواتین حضرات، اس وقت ہمارے پاس بیپر پہ مصطفیٰ قریشی صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مگر مصطفیٰ قریشی صاحب کے متعلق ہم یہ خوشنویدی سن رہے ہیں کہ شاید بہت جلد وہ مشاورت دینے لگیں ہمارے وزیر اعظم پاکستان کو فلم کے مختلف مسائل کے متعلق. مصطفیٰ قریشی صاحب، آپ کو میں بڑے ادب سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر طبیعت اچھی، مزاج بخیر؟ شکر اللہ کا. جی سر مشاورت کب سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ بتائیے اہم مشورہ وزیر اعظم صاحب کو آپ کیا دیں گے؟ آپ مشیر بنتے ہیں یا نہیں، مگر آپ فلم کے ایک بہت بڑے ستون ہیں. آپ کی نظر میں سب سے اہم مشورہ اس وقت انڈسٹری کو بچانے کے سلسلے میں کیا ہے؟ یہی ہے کہ پاکستانی فلمیں بننی چاہیے اور سنیما اونرز ان کو ریلیز کریں. اچھا سر، بنے کیسے؟ اور فلمیں جو بنے وہ بین الاقوامی معیار کی بنے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بنے، اچھے موضوعات ہوں. باقی جو روٹین کی فلمیں ہیں وہ آج کل عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہی. جی بالکل سر، بڑی مہربانی. مشورہ آپ نے سب نے سنا. مصطفیٰ قریشی صاحب نے ایسا مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی دے تو بڑا آسانی سے ان کی بات بڑی، مگر سر بین الاقوامی معیار کی فلمیں بنے کیسے؟ میڈم ایک ہوتا ہے بیل آؤٹ پلان. جب ایک انڈسٹری، ایک صنعت، ایک معاشرے کا شعبہ بالکل زوال پذیر ہو رہا ہو یا دیوالیہ ہو گیا ہو تو پھر اس کے لیے ایک بیل آؤٹ پلان ہوتا ہے. ہم اس بریک کے بعد آخری حصے میں اس پروگرام کے حکومت کا، عوام کا اور فلم انڈسٹری کا خود اپنا بیل آؤٹ پلان وضع کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر وہ پلان نہیں ہے تو ہم نہ بین الاقوام کی فلمیں بنا سکتے ہیں، نہ ان کو کھول سکتے ہیں، نہ چلا سکتے ہیں. خواتین حضرات، مختصر سا وقفہ اور ہم واپس آ رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں.